اگر پاپولر لیڈرشپ ملک کے لیے جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو پھر مارگریٹ تھیچر، نیلسن منڈیلا، مہاتیر محمد، جواہر لال نہرو، ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو، باراک اوباما، پریزیڈنٹ کلنٹن یا جتنی لیڈرشپ ہے جن کو عوام بار بار منتخب کرتی رہی ہے ان سب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ رؤوف کلاسرا صاحب پاکستان کے نامور صحافی ہیں اور انہوں نے شعبہ صحافت میں بڑی خدمات سر انجام دی ہے، لیکن حال ہی میں بلکہ کل ہی ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی جو آج سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، اگر ان کی بات کو آپ سمجھیں، سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا یقین کریں، جب پہلے میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی میں نے کہا شاید کسی نے ان کی طرف سے یہ فیک سٹیٹمنٹ جو ہے ان سے منسوب کر دی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر اکاؤنٹ پر بہت سارے سنجیدہ صحافیوں کو دیکھا، انہوں نے سٹیٹمنٹ پر ایک رد عمل دیا۔ اچھا پہلے تو میں رؤوف کلاسرا صاحب سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا، اگر پاپولر لیڈرشپ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو پھر مارگریٹ تھیچر، نیلسن منڈیلا، مہاتیر محمد، جواہر لال نہرو، ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو، باراک اوباما، پریزیڈنٹ کلنٹن یا جتنی لیڈرشپ ہے جن کو عوام بار بار منتخب کرتی رہی ہے ان سب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بچوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جی ہمارے بڑے پاپولر تھے، انہوں نے ملک کا بڑا نقصان کیا، انہوں نے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی، انہوں نے جمہوریت کے ساتھ بڑی زیادتی کی، انہوں نے سسٹم کے ساتھ بڑی زیادتی کی، یہ سب پھر معافی مانگے۔ اگر آپ کی سٹیٹمنٹ کو ہم اون کر لیتے ہیں پھر تو یہ سب مجرم ہیں ملک و قوم کے۔ طیب اردوان صاحب آپ دیکھیں وہ کتنے پاپولر ہیں، وہ کس طرح ان کا ریوائول ہوا، ٹھیک ہے جی، پھر تو وہ بھی، میں اب ایک بات کہنا چاہوں، حتیٰ کہ ترکیہ جو ہے پاک انڈیا کرائسس میں آذربائیجان اور ترکیہ کھل کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن معذرت کے ساتھ اگر رؤوف کلاسرا صاحب کی بات کو اون کر لیا جائے پھر تو ان کو بھی معذرت کرنی چاہیے کہ وہ تو نقصان دہ ہیں۔ رؤوف کلاسرا صاحب بات یہ نہیں ہے کہ پاپولر لیڈرشپ نقصان دہ ہوتی ہے یا ان پاپولر، ہاں میں یہ آپ کو بتا دوں ملک کے لیے کون سی لیڈرشپ نقصان دہ ہوتی ہے، جو کرپٹ ہوتی ہے۔ ملک کے لیے کون سی لیڈرشپ نقصان دہ ہوتی ہے جو الیکشن میں دھاندلی کرتی ہے۔ ملک کے لیے کون سی لیڈرشپ نقصان دہ ہوتی ہے جس کا پاکستان میں سٹیک کم، پاکستان سے بائٹ سٹیک زیادہ ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں ملک کے لیے کون سی لیڈرشپ نقصان دہ ہوتی ہے جو کمپرومائزنگ ہوتی ہے۔ ملک کے لیے کون سی لیڈرشپ نقصان دہ ہوتی ہے جو آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتی، جو دشمن کو للکار نہیں سکتی، جو دشمن کا نام نہیں لے سکتی، یہ میری ایک رائے ہے۔ جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتی، یہ میری رائے ہے۔ وہ لیڈرشپ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ملک کے لیے ہر وہ لیڈرشپ نقصان دہ جس کا جو رہتی تو اس ملک میں ہے لیکن اس کا اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ کس پولیٹیکل پارٹی میں ہے، وہ کون ہے، یہ میری عوام، یہ 21ویں صدی ہے، یہ سمجھتی ہے مجھ سے زیادہ بہتر۔ یہ عوام سمجھتی ہے جس نے اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ چاہے کوئی بھی ہو کا کلچر انٹروڈیوس کروایا اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عام آدمی جو ہے اس کا تو لب بھی وہ ہوتا ہے جو اس کی نفس پہ ہاتھ رکھے، جو بندہ سارا دن سٹرگل کرے۔ رؤوف کلاسرا صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سارا دن سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، بزرگ ہے اس کے والد، ان کی ادویات کا، گھر کے یوٹیلیٹی بلز کا، سب اتنے ایک سٹرگلنگ فیز میں جس شخص کی نفس پہ اگر کسی اس کے لیڈر کا ہاتھ ہے اور وہ اس کو ریلیف دینے کی بات کرتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس ملک میں مقبول ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ جو شخص ہے یہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی آپ عام آدمی کی جو خواہشات ہیں، عام آدمی جس کو پسند کرتا ہے، آپ کی نظر میں وہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ آپ تو ایلیٹ کلاس سے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ایک صحافی ہیں، ہم نے آپ لوگوں سے سیکھنا ہے، وی آر جونیئر، یو آر سینئر۔ لیکن اگر آپ عام آدمی کے لو، اس کے رومانس کو، اس کی فینٹیسی کو، پولیٹیکل فینٹیسی کو اگر آپ اسے ڈینٹ ڈالیں گے تو وہ تو بالکل ہی مایوس ہو جائے گا۔ اس ملک میں تو آلریڈی 45 اور 47 کی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے اس ملک کی پاپولر لیڈرشپ کو اور اس ملک کی جو غیر مقبول لیڈرشپ ہے، جو ان پاپولر ہے، اس کے درمیان جو فرق ہے عوام کو اس فرق کو سمجھنا ہے، اور عوام جسے پاپولر سمجھتی ہے عوام اسے لے ہے۔ ہمیں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے، ہمیں یہ بھی ساتھ، ٹھیک ہے ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ ہو، جس سے ہمارا دشمن ملک فائدہ اٹھائے، جو میرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو، جس سے میرے ملک کی خدا نخواستہ سیکیورٹی کمپرومائز ہو، قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ میرا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن عام آدمی کے جذبات کی ہمیں قدر کرنی ہے۔
پاپولر لیڈرشپ کو ہمیں آن کرنا ہے. اگر پاپولر لیڈرشپ کو آن نہیں کرنا تو یہ ختم کر دیں. یہ پھر کیا فائدہ ہے سسٹم کا الیکشن کروانے کا؟ پھر تو اس کا مطلب ہے جو الیکشن میں جس کو ووٹ پڑا ہے وہ بھی غلط ہے. عوام اگر ایک اپنے علاقے کے ایم پی اے کو جو پاپولر ہے اس حلقے میں غلط ووٹ ڈال رہی ہے تو زیادتی کر رہی ہے, وہ ایم پی اے بھی زیادتی کر رہا ہے, کیونکہ یہ دونوں کام جو ہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا. پھر ان پاپولر لوگوں کو پھر یہ کیا, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا. تو روف کلاسرا صاحب, آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ پاپولر لیڈرشپ کو آن کریں, اس کو عزت دیں, اور اگر کوئی لیڈر پاپولر ہے اس کو بھی اپنی جو اللہ نے اسے عزت دی ہے اس سے بھی اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. آپ یہ ضرور کہیں اس کو بھی ملک کے لیے قوم کے لیے کام کرنا چاہیے. عام آدمی کی بات کریں, میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا اگر ملک کا عام آدمی خوش ہے نا, جو گریس کے سمندر برد نہیں ہوتا, جو یہاں سے الٹے پلٹے طریقوں سے وایا بٹھنڈا ایران سے ٹرکی جوان مائیں خدا کی قسم اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں کہ جا پتر چلے جا, ایتھے تے نیری غربت بھوکے, اس کو یہاں روکیں. جو اس کو یہاں روکے گا نا کہ تیرا مستقبل یہاں ہے, تو سمندر برد نہیں میں تجھے ہونے دوں گا, اس کو عزت دیں ایسی لیڈرشپ کو. اب ایسی لیڈرشپ جس بھی سیاسی جماعت سے ہو اس کو آن کریں. عام آدمی کے جس کا عام آدمی کی پلس پہ ہاتھ ہے, اس کو پتہ اگر میری بیٹی بیمار ہو گئی, کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ میں اس کا اپنی جیب سے علاج نہیں کرا سکتا, مگر میرے لیڈر کی یہ پالیسی ہے میں جا کے اس کا علاج مفت میں کراؤں, وہ لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے روف کلاسرا صاحب, اور وہ مقبول ہوگا. اگر لیڈر مقبول نہیں ہوگا تو پھر تو مطلب ہے ہوگا کہ نہ میں اپنے بچیاں دا علاج کرا سکنا, میں چنگا پڑھ سکنا, نہ میں تھانے چ انصاف ہے گا, نہ میں کچہری چ انصاف ہے گا, نہ میں کھان کچھ چنگا لے سکنا, نہ میں صاف پانی پی سکنا. پھر تو میں پنجابی جنہوں کہتے ہیں وڑ گیا پانڈے چ. مقبول لیڈرشپ قوموں کو چڑھاتی ہیں. دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, جتنے بھی عظیم انقلاب آئے ہیں وہ مقبول لیڈرشپ کی وجہ سے آئے ہیں. غیر مقبول لوگ اگر اوپر آ گئے نا تو معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.